بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں لوکل ایشو آج کل نہیں کر رہا اور میں زیادہ تر انٹرنیشنل ایشوز پہ ویڈیو بناتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ کافی عرصہ، یعنی کہ جب سے یہ چینل میں نے بنایا ہے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، تو میں کافی عرصے سے عمران خان کو سپورٹ کرتا آ رہا تھا۔ اب جو صورتحال ہے، دیکھیں دو چیزیں ایک تو چل رہی ہیں، ایک تو چل رہی ہے عقیدت اور ایک چل رہی ہے نفرت، کہ ایک پارٹی سے نفرت، دوسری سے عقیدت، اور دوسری سے عقیدت تو پہلی سے نفرت۔ اس کے علاوہ درمیان میں کسی کو سپیس نہیں مل رہی۔ لیکن بحیثیت پاکستانی ہمیں اس ملک سے زیادہ کوئی بھی عزیز نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقیقت پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، سائیڈ نہیں لینی چاہیے، خاص طور پہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے۔ تو اس حوالے سے میں پھر عمران خان کے اوپر اتنی زیادہ کبھی ہم چھکے لگوا رہے تھے، کبھی ہم جو ہے نا قسمت کی دیوی عمران خان پہ مہربان کر رہے تھے، کبھی اس کو بس دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بنا رہے تھے، UN میں تقریر ہو رہی تھی، یعنی اسی حساب سے ہم اس کو لے کے چل رہے تھے۔ لیکن اب 3 سال گزرنے کے بعد، اور ان کے جو مداری منسٹرز ہیں کافی جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ایک سے ایک، اور پچھلے 2-3 دنوں میں تو انہوں نے انتہا کر کے رکھ دی کہ میں نے کہا بس یار، کم سے کم اپنے جذبات کا اظہار تو اپنے ناظرین کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ایک ڈسکشن کرنی چاہیے۔ وہ رائے دے سکتے ہیں اگر وہ میری رائے سے اختلاف کرتے ہیں، اور اگر وہ اس سے مختلف کوئی بھی رائے رکھتے ہیں تو وہ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ چیز ڈسکس کرنی چاہیے۔ عمران خان، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کی ایک خاص کلاس، خاص طور پہ مڈل کلاس کا اور اپر مڈل کلاس کا ایک امید تھی۔ ہم سوچتے تھے کہ یا اللہ کسی طرح عمران خان کو وزیر اعظم بنا دے تاکہ وہ اس ملک کی تقدیر بدل دے۔ عمران خان آ گیا، اور عمران خان کے آنے کے بعد ہم نے کہا جی پہلا 1 سال تو جی بہت مصیبتیں ہیں، جی بہت مصیبتیں ہیں، بہت مصیبتیں ہیں، ہم نے مارجن دیا۔ دوسرا سال آ گیا، اب تیسرا سال آ گیا، لیکن آپ ڈالر کو دیکھ لیں، آپ مہنگائی کو دیکھ لیں، آپ گورننس کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اسی طرح چل رہی ہے جس طرح کہ وہ پہلے سال چل رہی تھی۔ یعنی کہ اگر ڈالر 155-58 پہ کھڑا ہوا ہے اور 20 دن کے اندر اندر وہ 170 پہ پہنچ گیا ہے، تو یہ چیز ہم نے صرف عمران خان کی حکومت میں دیکھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ماضی میں اتنی زیادہ انپریڈکٹیبل پرائس جو ہے نا بڑھتے ہوئے نہیں دیکھی۔ پھر جب ڈالر 170 کا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے جناب آپ تو پٹرول پوری دنیا میں سب سے سستا لے رہے ہیں، آپ کے یہ چیز سب سے سستی ہے۔ لیکن اس ڈالر کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لیکن چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ گورننس کے اوپر بات ہی نہ کریں۔ گورننس ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں جی 5 سال کے بعد عوام فیصلہ کر لے گی کہ گورننس کیا ہے، لیکن عمران خان نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا، ہمیں ہائی مورل سکھائے، جس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی، خاص طور پہ گورننس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جتنے بھی آپ جو فین ہیں یا ووٹر ہیں عمران خان کے، وہ گورننس سے زیادہ موریلٹی کو امپورٹنس دیتے ہیں، کہ موریلٹی ہونی چاہیے، اصول ہونے چاہیے، کوئی ڈاکو نہیں ہونا چاہیے، کوئی چور نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ چیزیں ایسا ایسا مشکلات ہیں، ملک ڈبو کے دیکھے گئے تھے، تو ایسا ایسا عمران خان چیزوں کو صحیح کر لے گا، صحیح رستے پہ چل رہا ہے۔ لیکن جو باتیں عمران خان نے اپنی دشمنوں کے لیے، اپنی اپوزیشن کے لیے کی ہوئی ہیں، وہ باتیں جب اس کی اپنی پارٹی میں آتی ہیں تو وہ جب وہ نہیں ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ غلط ہے۔ اگر عمران خان کے اوپر کوئی کویسچن مارک لگتا ہے تو وہ سارے کا سارا ہوپ ٹوٹ جاتا ہے جو کہ رکھا ہوا ہے عمران خان کے ووٹرز نے۔ عمران خان کو ایک سب سے زیادہ فائدہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان کی کارکردگی پہ یا عمران خان کے اوپر کوئی کویسچن مارک لگانے کی کوشش کرتا ہے تو فوری طور پہ دیکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کون ہے، نواز شریف، آصف علی زرداری، ان سے تو ہم 3 دفعہ ڈسے جا چکے ہیں۔ تو پھر وہ دیکھ کے، اور عوام کا اس وقت وہ حال ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے عوام مایوسی کی، وہ ڈوبی ہوئی ہے، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ان کی آخری امید بھی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیوں ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دے دی۔ اب اس بیان کو آپ اسی تناظر میں لیں گے
کہ ایک بیان پی ٹی وی کے اوپر انہی جناب وزیر کی طرف سے چلا کہ مریم نواز کی جو بیٹا ہے مریم نواز کا جنید صفدر، اس کی 5 کمپنیاں آف شور. اچھا، ان کو کوٹ کیا، پرائیویٹ میڈیا نے فوری طور پہ وہ خبریں لگانا شروع کر دی. اور میں بھی اس وقت ٹرانسمیشن کر رہا تھا. بیسیکلی مجھے نا شام کے ٹائم ہی میسیج آیا تھا کہ پتہ کریں جی یہ کیا ہے. تو میں نے دیکھا تو 1 سال پہلے رحمان ملک نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی ہوئی تھی. تو اس کے بعد جب یہ آیا ہے تو اس کے بعد ہم اپنا پروگرام کر رہے تھے اور مجھے ایک دم سے خبر دی گئی کہ یار یہ خبر ہے، اور میں نے اپنے اینکر کو بتایا کہ بھی یہ خبر ہے. انہوں نے بھی آگے سے آگے چلا دیا. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی وی کے اوپر وہ خبر چل رہی تھی. انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ ایجنڈے کے لیے پی ٹی وی جیسا، پی ٹی وی کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پی ٹی وی نے یہ ضرور کیا ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کی خبر نہیں چلائی، اس کو کوریج نہیں دی، لیکن کبھی بھی اس حکومت کو تعریف بھی کرتے تھے، جھوٹی تعریفیں کرتے تھے، لیکن اس طرح جھوٹا الزام آج تک کبھی کسی جو اپوزیشن جماعت ہے اس کے اوپر اس طرح کا پی ٹی وی کے اوپر کم از کم میں نے نہیں دیکھا. یہ لوگ کہتے تھے، جناب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں وعدہ کرتا ہوں قوم سے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کبھی اپنی قوم کو گمراہ نہیں کروں گا. تو اتنی بڑی بات یہ جھوٹ ہے. یا تو ہم بے شرم ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اتنی چھوٹی موٹی باتوں سے، اس کو ہم نے سوسائٹی کا، اپنے معاشرے کا سمجھ لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے اس کے ساتھ چلتے جاؤ. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے کہ عمران خان کا انتخاب کیا ہوا وزیر جھوٹ بول رہا ہے، اور عمران خان صرف اسی لیے خاموش ہے کہ یہ اس کے لیے لڑ رہا ہے اس کے دشمنوں سے، اور اس کو اس طرح کے جھوٹے لوگوں کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت ہے، اور وہ اس طرح پروپیگنڈا کمپین کر رہا ہے، اور وہ عمران خان کے فائدے میں. عمران خان خاموش ہے، وہاں پہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں. اور اس کی بہت زیادہ اگزامپلز ہیں. یہ فواد چودھری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. شوکت ترین کا آپ دیکھ لیں. اب نام آئے ہیں، اب جو نام آئے ہیں وہ نام آئے ہیں جناب شوکت ترین کے، چودھری محمد صلاحی کے، شعیب شیخ تو چلو میڈیا کا بندہ ہے، علی جہانگیر صدیقی کو بھی انہوں نے اپنا ایک طرح سے مشیر بنایا تھا، اسی حکومت نے بنایا تھا، امریکہ کے اندر کوئی ان کو عہدہ دیا ہوا ہے. اس کے بعد فیصل واڈا، خسرو بختیار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان نے جب پاناما پیپر آیا تو سمپل اس نے کہا کہ نہیں، استعفیٰ دیں، استعفیٰ دیں. میں بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں، جب لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ تحقیقات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ صحیح تحقیق کرنے ہی نہیں دیتے، اور تحقیق صحیح نہیں کرنے دیتے. تو آج عمران خان جو ہے وہ خود کرسی پہ بیٹھ کے اپنے ہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی میں انصاف کروں گا، اور شوکت ترین وزیر خزانہ ہی رہیں گے، فیصل واڈا ان کے ساتھ رہیں گے، خسرو بختیار ان کے وزیر رہیں گے، اور مولانا صلاحی ان کے ساتھی رہیں گے، اور فیصلہ ہم کر لیں گے. تو کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ 2018 کے اندر جو بیانیہ نون لیگ کا تھا، وہ بیانیہ کیا آج تحریک انصاف کا نہیں بن گیا؟ جو پاناما کے بارے میں ٹال مٹول کر رہے تھی اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت، کیا آج تحریک انصاف کی حکومت وہی سٹینڈرڈز اپنا رہی ہے جو انہوں نے مسلم لیگ نون کو کہا تھا کہ یہ چوز کرنے چاہیے؟ کسی صورت بھی نہیں کر رہے. یہ پھر آپ چیئرمین نیب کا معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں. آئین ہے اس ملک کا بھائی، اس ملک کا آئین ہے، وہ بنایا گیا ہے، اس ملک کی سلامتی کا ضامن اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اس میں اگر اس نے کہا ہوا ہے کہ کسی چوڑے سے بھی جا کے وزیر اعظم مشاورت کرے گا تو وزیر اعظم نے اس سے مشاورت کرنی ہے. وہ آئین کا پابند ہے. اس ملک کی عدالتیں، اس ملک کی فوج، اس ملک کے حکمران اس آئین کے پابند ہیں، اور جو اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی شہباز شریف تو چور ہے، ہم چور سے بات کریں گے، ہم چور سے بات کریں گے. اور جسٹس متنازع، میں کہوں گا جسٹس ریٹائرڈ جو نیب کے ہیں، میرے ذہن سے نام دیکھیں ایک دم سے نکل گیا، ان کو کہتے ہیں یہ
کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی جسٹس صاحب کو. اب ان جسٹس صاحب کی جو آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو آئی تھی اور اس ویڈیو کو ایک دم سے یوں دبا دیا گیا تھا. مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے کہاں سے کیسے کیسے انسٹرکشنز آئی تھیں, اس کو دبا لیا گیا تھا. اور اس کے بعد اور انہوں نے پھر کیا کیا عمران خان کے لیے, احتساب کو انہوں نے گالی بنا کے رکھ دی ہے. اس ملک کے اندر احتساب کو انہوں نے سیاسی انتقام بنا کے رکھ دیا ہے. ہم بہت خوش ہوتے جس کو پکڑا تھا اس کے اوپر ثبوتوں کے ساتھ ان کو سزا ہوتی تو مانتے واہ نیب نے کیا کام کیا. لیکن یہاں تو ہر چیز مصلحت کے تحت چل رہی ہے. اس کی لگام کھینچنی ہے تو اس کو اٹھا لو, اس کی لگام چھوڑنی ہے تو اس کو رہا کر دو, اس کو فیور دینی ہے تو ٹھیک ہے کام ٹھپ کر دو, پیشیاں ویشیاں بس پھر 6 مہینے بعد 8 مہینے کی بعد کی پیشیاں لگا دو. کیس تو چلو پڑے ہیں کنٹرول کرتے رہو, دوسرے مینیج کرتے رہو اور سب کو ضمانتیں دیتے رہو جب تک ان کی زبانیں بند ہوں, ان کو کچھ نہ کہا جائے. جس دن اس کی زبان تھوڑی سی بھی کھلے اسی وقت نیب کا نوٹس چلا جائے. یہ بھی کوئی احتساب نہیں ہے اور اس کو رکھنا چاہتے ہیں جناب. نیب کے اس چیئرمین کے لیے آرڈیننس آ چکا ہے, ہر چیز آرڈیننس کے تھرو ہوگی اور اس کے اندر مشاورت کا کہتے ہیں جی ہم مشاورت کریں گے, لیکن مشاورت کوئی نہیں کر رہے. اس کے اندر انہوں نے ایک شک ڈال دی ہے. انہوں نے یہ شک ڈالی ہے کہ اس سے پہلے جو نیب کا تھا جو آرڈیننس, اس کے اندر یہ تھا کہ آپ توسیع نہیں کر سکتے نیب کے چیئرمین کی. اب انہوں نے کر دیا کہ جی توسیع کر سکتے ہیں جب تک نیا چیئرمین نیب نہیں آئے گا تو پرانا اپنا کام کرتا رہے گا. اب کرتا رہے گا کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ نہ انہوں نے شہباز شریف سے بات کرنی اور نہ ہی یہ معاملہ حل ہونا. یہی چیئرمین صاحب جناب چلتے رہیں گے اور اس ملک کے اندر احتساب کا روشن مستقبل جو ہے, جس طریقے سے مہنگائی ہے, نوکریاں ہمیں 1 کروڑ مل گئی ہیں اور جو دوسری چیزیں اسی طرح روشن مستقبل رہے گا. الیکشن کمیشن کے معاملے پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ. کہتے ہیں ہم نے ہر حال میں اوورسیز ووٹر کا ووٹ ڈلوانا ہے, کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ اوورسیز ووٹر کے اندر ان کا 70 سے 80% 90% ووٹ ہے. کیونکہ اس ووٹر کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر گورننس کیسے چل رہی ہے, اس ووٹر کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر کتنی مہنگائی چل رہی ہے, یہاں پہ کس طرح زندگی گزارنا مشکل ہو چکی ہے. وہ ووٹر خوابوں میں ہے, وہ رومانس میں ہے پاکستان کے ساتھ. وہ کہتا ہے اصول کی بات کرے گا خان احتساب کرے گا, خان اس ملک کی تقدیر بدلے گا, اس ملک کے اندر سٹینڈرڈز لے کے آئے گا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ سٹینڈرڈز لاتے لاتے اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ. لیکن پھر وہی بات آ گئی, شہباز شریف آگے کون ہے, شہباز شریف آگے کون ہے, میاں نواز شریف آگے کون ہے, جناب آصف علی زرداری اور پھر بلاول بھٹو اور مریم نواز. تو ان سب کو دیکھ کے قوم کا سارا غصہ ایک دم سے نکل جاتا ہے کہ کہتے ہیں یار پھر ہم کیا کریں, صبر کریں, 2 سال اور صبر کریں. لیکن بات یہ ہے کہ قوم کی امید ٹوٹ رہی ہے. آپ صحافی کو کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو 2 سال کی قید ہوگی, آپ کو کئی کروڑ روپیہ جرمانہ ہوگا. لیکن آپ کے اپنے جناب وہی وزیر جو کہ آ کے اس قانون کے حق میں پروگرام کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, خود جھوٹی اور فیک خبریں پھیلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ قوم کو کیا بھاشن دیں گے, کس منہ سے سمجھائیں گے. یہ اگر کوئی غیرت والا, کوئی اصول والا بندہ اگر سوچے تو بہت بڑی بات ہے. ورنہ ہم بے حس ہو چکے ہیں, ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے, ہم مصلحتوں کا شکار ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ چل اس سے ایک سسٹم چل رہا ہے, گزارا ہو رہا ہے, چلتا رہے, تھوڑا سا اور کھینچ لو, کھینچ کے. اگر آپ نے ہر چیز کو کھینچ کے چلانا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے خواب دیکھنا چھوڑ دیں, اور پھر آپ کو ٹو دی پوائنٹ ہی اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کا جو سفر ہے, جو عمران خان نے خواب دکھایا تھا, جو پاکستان ہمیں دکھایا تھا, تعلیم ایسی ہوگی, صحت ایسی ہوگی, اس کے لیے بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور بہت مشکل وقت کاٹنا پڑے گا. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.